ابھی ٹھہر جائیں سر، ابھی ٹھہر جائیں سر، ابھی ٹھہر جائیں، وہ مجھے معلوم ہے سر، مجھے معلوم ہے، تو وہ سر ٹھہر جائیں نا، ابھی معلوم کیسے ہوگا جس کی ابھی خبر ہی آئی ہے؟ اجازت دیں آپ میں بات کر لوں. تو گزارش یہ ہے کہ یہ چند باتیں ہیں جو میں نے ابتدائیہ بتایا ہے. اب میں ان کو کہوں گا کہ اپنا پروگرام اکارڈنگلی چلائیں. مجھے پتہ ہے افتخار بھی میرے علم میں آ گیا، تھوڑی دیر بعد بتاتے ہیں نا، کوئی انفارمیشن آئے گی تو بتائیں گے، پتہ لگ گیا. سر میں آپ کے پاس یہاں بیٹھا ہوا ہوں اور میں بھی ایک انسان ہوں، خدا کے لیے ہمارے لوگ اپنا کام کر رہے ہیں، یہ ایک سسٹم ہے، اس سسٹم کو تھوڑا کام کرنے دیں نا. یہ جو کام ہم کریں یہ بھی تو سرکاری کام ہے، کوئی ذاتی کام نہیں ہے. عذرائے کرم چند منٹ انتظار فرما لیں تاکہ یہ بات ہو جائے. باقی لوگ اپنا کام کر رہے ہیں، میں جب یہاں آیا تو اسی وقت کام پہ لوگوں کو لگا دیا تھا. مہربانی. مطلب میں سمجھا نہیں کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ اچھا ہو گیا. تو یہ پرنٹڈ میٹیریل آپ کے پاس ہے. اب آپ ٹرین حادثے کے حوالے سے بھی بات کرنا چاہیں، کیونکہ چونکہ اتنا بڑا حادثہ ہو گیا تو باقی باتیں تو شاید نہیں اس طریقے سے رہ گئی ہیں ہم، لیکن چونکہ ان سب کا تعلق تو ریاستی معاملات سے ہے، سیاست پر تو ہم نے کوئی بات کی بھی نہیں، ہم کر بھی نہیں رہے ہیں. تو اگر آپ کوئی سوال کرنا چاہیں تو وی آر اویلیبل، بھلے حادثے کے حوالے سے، بھلے یہ جو آپ کو پریزنٹیشن دی گئی ہے، یہ میٹیریل آپ کو پرنٹڈ مل گیا ہے. ایک اور آدمی لگے نا بٹ صاحب، ایک اور بندہ لگاؤ، زیادہ سپیڈ سے دیں، جلدی کریں، ایک اور آدمی کام کریں. شکریہ جی پلیز. سر یہ جو فیز 1 ہے، یہ یعنی 2 فیز جو ML1 ہے، پہلے اس نے کور ہونا ہے، اور اس کے بعد جو ہزارہ والا لنک ہے حویلیاں والا وہ ہوگا، اور وہاں پہ ایک ٹرمینل بنے گا حویلیاں کے مقام پہ. تو یہ سارا، لیکن یہ ہوگا دوسرے سٹیپ پہ، کیونکہ ہماری جو پہلی ضرورت ہے اس وقت وہ، ابھی میں یہ کہہ رہا تھا جب آپ نے یہ بات سنی ہے ابھی، کہ ہمارے لیے سردرد بن چکا ہے ٹریک کا وہ حصہ جو سیلاب سے ہٹ ہوا ہے، اور اس کو ہم نے پورا زور لگا کے ریلوے کو سسٹم کو بحال کیا. 1.5 مہینہ ہم ٹرین نہیں چلا سکے وہاں پہ. تو ہماری پہلی پریورٹی کراچی کوٹری روڑی سیکشن ہے. دوسری پریورٹی پہ ہم روڑی سے پھر آئیں گے پشاور تک. یہ 3rd سٹیپ ہوگا جو آپ فرما رہے ہیں. ابھی تو اپنا سسٹم کسی طرح بحال کر لیں، پہلے سلمان غنی صاحب بات کر لیں، پھر میں تو سب آپ کر لوں. ہاں جی، ہم نے یہ سیکٹری ایویشن موجود ہے، یہ آپ کو بالکل ایگزیکٹ بتا دیتے ہیں کہ ہم نے یہ جو پینڈنگ جتنی ریکویسٹ تھیں آؤٹ اسٹینڈنگ ان کو تقریباً 98% کو کلیئر کر دیا ہے. اور میں سیکٹری ایویشن کو کہوں گا کہ وہ آپ کو ذرا بتا دیں نام لے کے، جتنے ان کو یاد ہیں کہ جن کو ہم نے پرمٹ کیا ہے کہ وہ پاکستان آئے، تاکہ ہمارا ایئر کنیکشن اور ایئر کنیکٹیوٹی دنیا کے ساتھ بہتر ہو جائے. ابھی جو ہم نے جو ریسنٹ سب سے جو لیٹسٹ پرمیشن دی ہے وہ ایزال ایئر ہے، آذربائیجان کی ایئر لائن ہے. اور آذربائیجان کی ایئر لائن اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ سینٹرل ایشیا میں اوپن اپ کرے گی، تو ان کا اسکیجول ہے اپروو ہو چکا ہے، دے آر لائک ٹو فلائی ویری سون. اس کے علاوہ جو ایک اور ایئر لائن جس کو ہم نے پرمیشن دی ہے اور پاکستان میں فلائی کر رہی ہے وہ ایتھوپین ہے، تیسری سری لنکن ہے. تو یہ باقی تو جتنی پرمیشنز دی ہیں وہ سب بتائیں. پرمیشن تو ہم نے کوئی 18-19 دی، یہ جو 18-19 پرمیشن دی، یہ ساری فلائی اس میں سعودی عرب کی بھی ہیں، بتائیں. نہیں، جو ہمارے جو بیسیکلی جو ایشو بنا تھا وہ یورپین یونین، UK اور US کے لیے تھا. تو اس میں جیسے آپ کو پریزنٹیشن میں بتایا گیا، اس میں 2 شرائط تھی. ایک تو یہ کہ ایئر لائنس کی اپنی سیفٹی مینجمنٹ سسٹم ٹھیک ہے یا نہیں ہے، اور پرٹیکولرلی PI کا. تو PI کی ساری انسپیکشنز ہو گئی ہیں، UK نے بھی انسپیکشن کر لی ہیں اور یورپین یونین نے بھی کر لی. یورپین یونین کا جو ادارہ ہے وہ EASA ہے، اور جو UK کا ہے وہ UK کا ہے ڈپارٹمنٹ فار ٹرانسپورٹ. تو ڈپارٹمنٹ فار ٹرانسپورٹ نے اپنی انسپیکشن PI کی بھی کر لی ہے، سول ایویشن کی بھی کر لی ہے، EASA نے بھی کر لی ہے. EASA کی جو فائنل انسپیکشن ہے وہ جو اگلے مہینے میں متوقع ہے. سو اور اس میں جو لاسٹ جو ہچ تھی وہ یہ تھی کہ ہم نے ایک لیجسلیشن کرنی تھی.
اس لیجسلیشن کو بھی آج وہ اپروو ہو جائے گی. پریزیڈنٹ کے صاحب کے پاس سینٹ کے لیے بڑی ہوئی ہے, لائکلی ہے کہ کل وہ اپروو ہو جائے گی. تو یہ لاسٹ اسٹیچ ہے. ہمارے پاس جو یو کے کی جو ٹیم ہے وہ کل مجھ سے مل رہی ہے. سو ہوپ فلی جیسے نصاب نے کہا یو کے ول بی دی فرسٹ ڈیسٹینیشن جہاں ہم اپلائی کرنا ہے. سر اس پہ حکومت پاکستان نے کوئی اسٹڈی کی تو ایک غلطی کی بنا پر ایک آپ نے کہا اربوں روپے کا نقصان ہوا. یہ جو ہم زیر و خوار ہوتے رہے یہاں سے دوہا سے کبھی کہیں یہاں سے استنبول سے کہیں, جن لوگوں نے عرصے میں ٹریول کیا ان کی تعداد کتنے لاکھ تھی اور ان کو تو ذہنی کوفت اٹھانی پڑی اور جو ان کا پیسہ زیادہ خرچ ہوا. کیا کوئی ڈپارٹمنٹ ایسا پاکستان میں تھا جس نے اس میں بھی اسٹڈی کی ہو کہ وہ کیا کاسٹ کر گیا؟ کیا کہنا جو قصوروار کیا کہنا قصوروار کون تھے؟ میں اصل میں وہ ٹرین ایکسیڈنٹ میں لگا, معافی چاہتا ہوں. افتخار بھائی آپ نے قصوروار کی بات کی, ذرا انکوائری کی. عام آدمی عوام ہے لیکن تو ہم کو نقصان ایسا ہوا ہے جہاں عوام نقصان ہوا ہے. اس دوران کتنے لاکھ لوگ گئے زیرو خوار ہو کے, تو 2-3 گھنٹے ضائع کر رہے ہیں, 2 چار پی لگ رہے, 2 زیرو خوار ہو کے پھر جا رہے ہیں, پھر کوئی استنبول جا رہے ہیں اتنے چار پی لیا اتنے پہلے ضائع کر رہے ہیں. کوئی لوگوں کا کہنا کو روپیہ بھوک لگ گئی ادھر بھی کوئی اسسمنٹ ہوئی. کوئی ہے ایسا ادارہ پاکستان کا کہ ادھر ادھر بھی غور کرے کہ بھائی یہ نقصان ہوا ہے کہ نہ ہوا ہے. پہلی گل میں جاننا چاہ رہا تھا. یہ تو انکاؤنٹیبل ہے کیونکہ ٹائم لاس ہے اور آپ کے ریسورس کا لاس ہے. تو میں نے تو آپ کو وہ خسارہ بتایا ہے 70 ارب کا جو پی آئی اے کا وہ گورنمنٹ کا. یہ تو سچی بات ہے اکاؤنٹیبل نہیں ہے. اب آج کا دن ایسا ہے کہ میں ویسے ہی سیاست کو اوائڈ کر رہا ہوتا ہوں. جب بطور وزیر بات کرتا ہوں تو میں کسی پر کیا ملبہ ڈالوں اس وقت.